بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی متعدد مقامات سے 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اسی سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا: من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. کہ جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں اور 3 ہدایتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. سب سے پہلی چیز حلال روزی کھائے، دوسری چیز سنت کے مطابق زندگی گزارے، تیسری چیز کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے. ایسا شخص جنتوں کا حقدار بنے گا. ایک صحابی عرض کرنے لگے: فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس. کہ اللہ کے رسول، آپ کے فیض صحبت کے نتیجے میں اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے اور آپ کے جانثار فداکار صحابہ کرام ان تینوں ہدایتوں کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا ہیں. آپ نے فرمایا: وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي. اگرچہ اس زمانے کے اندر 100% لوگ ان ہدایتوں پر عمل پیرا ہیں، لیکن قیامت تک میری امت کا کوئی زمانہ خیر سے خالی نہیں رہے گا. کمیت کا فرق ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے کے اندر تعداد زیادہ ہو، دوسرے زمانے کے اندر تعداد کم ہو، اور یہ امت خیر سے بالکل خالی ہو جائے. قیامت کے برپا ہونے تک ایسا نہیں ہوگا. آج 100% لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ہر زمانے کے اندر میری امت کے اندر مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے عشق و محبت کا دم بھرنے والے اور میری سنتوں پر عمل کرنے والے چاہے تعداد کے اعتبار سے کم ہو لیکن ہر زمانے کے اندر پائے جائیں گے. وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي. میرے بعد بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر ان ہدایتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جنت کے حقدار رہیں گے. ان میں آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی: من اکل طیبا. جس نے پاکیزہ اور حلال روزی کھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین. اللہ نے اپنے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا رسولوں کو؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا.
اے میرے فرستادو، اے میرے رسولو، میری پیغام رسانی کے کام کو انجام دینے والوں اور اپنی اپنی امت کی رہبری اور رہنمائی کے فریضے کو ادا کرنے والوں، یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حلال پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ نے جس طرح رسولوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ نے ایمان والوں کو اسی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ روزی اور پاکیزہ رزق آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کھاؤ۔ حلال روزی کھانے کے بعد اللہ نے رسولوں کو اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے اندر حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جو آدمی حلال پاکیزہ اور صاف ستھری روزی اور رزق کو اپناتا ہے اور کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر نورانیت، اس کے دل کے اندر صفائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل اعمال صالحہ کی طرف مائل ہوتا ہے، طاعت اور عبادت کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں، گناہوں سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، کدورت دور ہوتی ہے، کبھی اس کے قدم شر کی طرف اور گناہوں کی طرف نہیں اٹھتے، اسے نمازوں کے لیے اٹھانا نہیں پڑتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حلال اور پاکیزہ روزی کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ جو اس کا التزام کرتا ہے وہ اللہ کے احکام پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورے طور پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جس نے حرام روزی کو کھایا یا مشتبہات کو کھایا، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے قلب پر تاریکی، ظلمت اور سیاہی چھا جاتی ہے، پھر اس کے قدم گناہوں کی طرف خود بخود اٹھتے ہیں، کبھی اس کے قدم مسجدوں کی طرف چلتے نہیں، اعمال صالحہ کا داعیہ اور جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی طاعت اور عبادت سے دل چراتا ہے، وہ انسان قرآن کریم کی تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کے جبین نیاز کبھی اللہ کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس حرام خوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور اس کا انجام اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تم عبادتیں کرتے کرتے تمہاری کمریں اگر کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائیں اور تمہاری کمریں کبڑی ہو جائیں اور تم روزہ رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبلے اور کمزور اور پتلے ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے حلال روزی نہیں کھائی اور حرام کو کھایا ہے تو پھر تمہاری عبادتیں کرنا، تمہارے روزے رکھنا، تمہارا اعمال صالحہ کرنا، طاعت اور عبادت کے اندر اپنی زندگی کو حرام کھا کر کھپانا ایسا ہے جیسے گوبر کے اوپر مکان کو تعمیر کرنا۔ کوئی گندگی کے ڈھیر پر اور کوئی بدبودار جگہ پر یا کسی دلدل میں یا گوبر کے اوپر یا کسی کوڑا کرکٹ کے مقام پر اگر مکان تعمیر کرے گا یا تو وہ دھسے گا، ورنہ ہر وقت بدبو، تعفن اور اس کی بدبو سے اس کا دماغ مقدر رہے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص حرام کو کھاتا ہے کبھی بھی اس کا دل صاف پاک نہیں ہوتا اور اللہ کی طاعت اور عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اللہ کے یہاں اس کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں کو حلال کھانے کا حکم فرمایا اور حرام سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، میری وحدانیت کا دم بھرنے والے، مجھے ایک ماننے والے، میری پرستش اور میری پوجا، میری عبادت کرنے والے، تم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو، لہٰذا جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا یہ اعلان اور حکم ہے کہ تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حلال کو اختیار کرو۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تم حرام خوری کے لیے
لوگوں کو عدالتوں میں مت لے کر جاؤ، ان کی زمینوں کو غصب مت کرو، ناجائز مقدمات ان کے اوپر دائر مت کرو، کسی کے اوپر جھوٹے دعوے مت کرو، کسی کے ساتھ بےایمانی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو اور دھوکے سے کسی کا مال حرام مت کرو، امانتوں کے اندر خیانتیں نہ کرو، لہٰذا تم حلال کو کھانے کا انتظام کرو، اس سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی اور جنتوں کے حقدار بنو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے مت کھاؤ، ہاں آپسی رضامندی سے، آپسی میل ملاپ سے اور جائز تجارت کے طریقوں سے ایک دوسرے کے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، مال کو حاصل کر سکتے ہو، حلال طریقے سے حاصل کر سکتے ہو، بلکہ یہ حلال طریقے سے مال کو حاصل کرنا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اسی طرح فرض اور ضروری قرار دیا گیا ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، جس طرح صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، تمہاری ضروریات کے لیے، تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے، اور تاکہ کسی کے سامنے تم اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ اور کسی سے بھیک نہ مانگو اور با فراغت اپنی ضروریات کو پورا کر سکو، تمہارے لیے حلال کمائی کو حاصل کرنا اور حلال طریقے سے روزی کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر جو شخص حلال کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتا ہے اللہ ان کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں وہ شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تو اپنی روزی کو، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لے، جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات بننے کے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی تعلیم فرمائی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پریشان ہونے کے باوجود، مظلوم ہونے کے باوجود، اور ہمارے کپڑے صحیح نہیں، ہمارا مکان درست نہیں، بارش کے اندر ٹپکتا ہوا بوسیدہ ہمارے کپڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہمارے چپل ہیں، اور اس طرح پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں مانگنا ہے، لیکن حلقوں سے تجاوز ہماری دعائیں نہیں کرتی۔ اس لیے کہ میرے آقا کا سچا فرمان، ایک پریشان حال، پراگندہ بال، ٹوٹی پھوٹی حالت والا، بوسیدہ اور کہنگی کے عالم کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اور معاش کے لیے، روزی کے حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی طے کرتا ہے۔ وہ گرمی کے موسم میں لو کے تھپیڑے کھاتا ہے، وہ سردی کے موسم میں ٹھٹرتی ہوئی ہواؤں کو برداشت کرتا ہے، وہ طول طویل دراز سفر طے کرتا ہے، اور اس کو سواری بھی میسر نہیں ہوتی تو پیدل سفر کرتا ہے، تعب اور تکان سے چور ہے، پریشان حال ہے۔ اس عالم کے اندر اللہ کو رحم آنا چاہیے، اللہ کو ترس آنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں اس کی حالت زار کو دیکھ کر اس کے اوپر برسنی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ آج ہماری دعائیں کیوں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اپنے گھر کا جائزہ لینا ہے، اپنے ماحول کا، اپنے متعلقین کی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تعلیم دینی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں سے نجات مل جائے، مصیبتوں سے ہمیں راحت مل جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری حالت زار پر اللہ
اللہ کو رحم آئے، اللہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں ہر طرح کی آسانیاں، راحتیں، عیش و آرام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چین اور سکون کی زندگی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دائمی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، تو خود بھی عمل کرنا ہوگا اور دوسروں کو بھی عمل پیرا ہونے کی تعلیم دینی ہوگی کہ حلال کا التزام کریں، پاکیزہ روزی کو کھائیں۔ آج معاشرے کو اپنی لپیٹ میں ایک ناسور نے لے لیا ہے، اور وہ ناسور جس کی برائی کا، جس کی قباحت کا، جس کی شناعت کا، جس کی حرمت کا احساس آج امت مسلمہ کے دلوں سے نکل گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے کے اندر چیزیں نہیں تھیں، میرے آقا کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، آج اس طرح کا یہ کاروبار ہے تو حلال ہونا چاہیے۔ جس کو لون کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم اور آپ سود کہتے ہیں، جس کو ہم بیاج کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو ربا کہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ نے دو گناہوں کے اوپر اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک قرآن کریم کے اندر اور دوسرا حدیث شریف کے اندر۔ حدیث شریف کے اندر جس نے کسی اللہ کے ولی کا دل دکھایا، من عاد لی وزلیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کا دل دکھاتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ۔ اے اللہ کے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار سے باز آ جاؤ۔ اگر تم سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے باز نہ آئے تو یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جائے تو اس کی تباہی اور بربادی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو سود خوری میں مبتلا ہے اور بینکوں کے قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور اپنی دنیاوی حالتوں کو درست کرنے کے لیے، دنیا کے اندر جھوٹی شان و شوکت کے لیے، عیش و آرام، آسائش اور راحت حاصل کرنے کے لیے وہ بینکوں سے سود لیتے ہیں، بیاج لیتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں، کتنوں کو گواہ بنا کر اس گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتا ہے جب میدان محشر کے اندر وہ اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا جیسے کسی جن نے، کسی عصیب نے، کسی شیطان نے مسلط ہو کر اس کو خبطی بنا دیا ہو، اس کو بدحواسی کے عالم میں مبتلا کر دیا ہو۔ وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، مدہوشی کے عالم میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر بے ہوش نہیں ہوگا، کہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو، عذاب کا احساس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو میدان محشر میں اٹھائے گا تو وہ مدہوشی کا عالم، وہ بد مستی کا عالم اور وہ شیطان کے مسلط ہونے کی وجہ سے خبتی بن جانا کہ تمام اولین آخرین اس میدان محشر میں موجود ہوں گے، تمام پہچانیں گے یہ وہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوستا تھا، یہ وہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر جھوٹی شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے بینکوں سے قرضے لیتا تھا، یہ وہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر قرض دیتا تھا اور اس کے اوپر سود در سود لیتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو وہ قرضے سے عاجز ہو جاتے تھے تو ان کے گھر کو اپنے نام کراتا تھا، ان کی زمین کو اپنے نام کرا لیا کرتا تھا۔ سود ادا نہ کرتے تھے تو بیچاری بیوہ عورت نے اگر زیور رکھا ہوتا تھا وہ تمام کا تمام زبردستی اس کا مالک بن جاتا تھا۔ اس بدمستی اور مدہوشی کے عالم میں جب قبر سے اٹھے گا تو تمام اولین آخرین اس کو پہچانیں گے کہ یہ دنیا کا سود خور ہے۔ اندازہ لگائیے اس وقت رسوائی اور ذلت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اٹھے گا مدہوشی کے عالم میں اور بالکل بے ہوش نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر تکلیف اور عذاب کا احساس نہ ہو، بلکہ مدہوش نیم مدہوشی کے عالم میں ہوگا۔ میدان محشر میں جو اس کو عذاب دیا جائے گا، تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، اس کی اذیت کو، اس کے درد کو محسوس کرے گا، اس سے کراہے گا اور اس سے چیخے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سود خوروں کو اس حالت کے اندر اٹھائے گا، اور کیوں اٹھائے گا، حکمت کیا ہے، عذاب کے اندر مناسبت کیا ہے۔ مدہوشی کے عالم میں
اور شیطان کے مسلط ہونے پر خبتی بنانے کے عالم میں اس لیے اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر جب لوگوں کا خون چوستا تھا اور سود کے مال و دولت کے اوپر مگن تھا، مستی کی زندگی گزار رہا تھا، کسی کی تکلیف کا اور کسی کی پریشانی کا اور کسی کے بھی دکھ درد کا اسے احساس نہیں تھا، مستی کی زندگی گزار رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کو بدمست کر کے میدان محشر میں اٹھائے گا کہ تو دنیا کے اندر سود خوری میں مست تھا، آج عالم محشر میں بدمستی کے عالم میں اٹھایا جائے گا تاکہ تیری ذلت اور رسوائی کا تمام عالم کے لوگوں کے سامنے، اولین اور آخرین کے سامنے اظہار ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کو حرام قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا میرے آقا کے زمانے میں کہ انما البیع مثل الربا، بھائی سود کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ بیع کے ذریعے، تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تو جائز ہے، اور سود کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں قرضہ دینے کے ذریعے وہ ناجائز ہے۔ انما البیع مثل الربا، کہ یہ خرید و فروخت، یہ تجارت تو سود کی طرح ہے، بیاج کی طرح ہے، لہٰذا جب بیع جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ قلب کر دیا گیا، تشبیہ میں بالکل الٹ پھیر کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مالکیت، اپنی قدرت، اپنے مختار کل ہونے کے اعتبار سے اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ انسان کا خالق، کائنات کا خالق، نظام کائنات کا چلانے والا، تمام اختیارات اللہ کے قبض و قدرت کے اندر، اس کی مشیت، اس کے ارادے اور اس کی قدرت میں کوئی دخیل نہیں، اور کوئی کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی دخل اندازی کر سکے۔ اللہ جانتا ہے تمام احکام کی مصلحتوں کو، اللہ جانتا ہے کس چیز کو حلال کرنے میں مصلحت انسانوں کی اور کس چیز کے حرام کرنے میں نقصانات ہیں انسان کے لیے۔ اللہ جو ماں سے 100 درجے زیادہ محبت رکھتا ہے، ماں سے 100 درجے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ کے دل کے اندر اور اللہ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے جذبہ رحمت اور الفت اور مودت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ عالم محشر میں کرے گا۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کے اندر، کسی بھی فرد کے اندر ایسی پیار، ایسی محبت نہیں پائی جاتی جو ماں کے دل کے اندر ممتا کا پیار پایا جاتا ہے۔ لیکن جب ماں کے پیار اور محبت کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 100 درجے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ اب اللہ نے جس چیز کو حلال کیا یقیناً انسانوں کا اس میں فائدہ، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ کہنا کہ اور یہ اعتراض کرنا کہ بھائی بیع اور تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھانا حلال اور سود کے ذریعے فائدہ اٹھانا یہ ناجائز، تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام میں مصلحتوں کو ڈھونڈنے والے؟ کون ہوتے ہو اللہ سے سوال کرنے والے؟ آج بھی اسی خلاف فطرت اصول پر چل پڑے ہیں برسر اقتدار لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کو پیدا فرمایا، انسانی فطرت کا سب سے زیادہ واقف کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مصالح انسانیہ کس میں ہیں اور مضرات انسانیہ کس میں ہیں۔ اللہ سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو حلال کیا اور حرام چیزوں کو حرام کیا۔ اللہ نے معقول اللحم جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیا، اور جو حرام ہے، شیر ہے، چیتا ہے، خنزیر اور سور ہے، بھیڑیا ہے، تیندوا ہے، پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے اور پھاڑ کر کھانے والے درندے اور نجاستوں کو کھانے والے جانور اور کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کو کھانے والے، یہ تمام کے تمام اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، ان مخلوق میں کسی کی غذا صرف پتے ہیں، کسی کی غذا صرف گھاس پھوس ہے، کسی کی غذا کیڑے مکوڑے ہیں، کسی کی غذا صرف گوشت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی غذا تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ سبزیاں بھی کھاتا ہے، یہ پتے بھی کھاتا ہے، پانوں کی شکل میں کھاتا ہے، یہ انسان سونا اور چاندی بھی کھاتا ہے، کیا اس دھات کے اوراق بنائے جاتے ہیں، ورق بنائے جاتے ہیں، یہ ہیرے جواہر بھی کھاتا ہے، یہ پتھر بھی کھاتا ہے، یہ چونا کیا ہے، یہ پتھر ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی
غذا سب بنائی ہے۔ یہ گوشت بھی کھاتا ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، انہی میں سے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ جو بھی خلاف فطرت چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے فطرت کے خلاف قانون بنائے گا، تباہی تباہی ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ آج بھی برسر اقتدار لوگ خلاف فطرت قانون بنا رہے ہیں۔ اگر تھوڑا زمانہ گزرنے دیجئے، اس خلاف فطرت قانون کے بنانے کی وجہ سے جو نقصانات اور جو مضرات سامنے آئیں گے بڑے ہولناک ہوں گے، بڑے المناک ہوں گے کہ یہ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر رہنے والی تمام انسانیت اس کے نقصان سے کرا اٹھے گی اور اس کے درد سے چیخ اٹھے گی۔ کچھ زمانہ ذرا گزرنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سور کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کے اندر حکمت اور مصلحتیں ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ماہرین، امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور MBBS اور MD اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سور کے اندر ایسے جراثیم ہیں کہ جو اس کو کھاتا ہے اس کی آنتوں کے اندر وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد وہ انسان لا علاج ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر اور بیماریاں ہیں بڑی خطرناک، بڑی خطرناک، جو انسان جانوروں میں سب سے زیادہ کاہل اور سست یہ سور اور خنزیر ہے۔ سب سے زیادہ شہوت پرست یہ خنزیر اور سور ہے۔ سب سے زیادہ دیوس، بے حیا اور بے شرم تمام جانوروں میں اور تمام مخلوق میں یہ سور اور یہ خنزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بے حیا اور بے شرمی رکھی ہے۔ تمام جانور ہر چیز کو نہیں کھاتے لیکن یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ غلاظتیں، پیخانے، انسانوں کا فضلہ یہ کھاتا ہے اور اپنی خوراک اور غذا بناتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کاہل اور سست، سب سے زیادہ بے غیرت اور بے شرم، سب سے زیادہ شہوت پرست ہے، سب سے زیادہ دیوس اور بے حیا ہے۔ اور اس کے کھانے، اس کے گوشت میں سب سے زیادہ چربی، اس کے گوشت کے اندر وٹامن اے بالکل قطعا نہیں ہے، اور جو کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ ایسی مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو اپنی غذا بناتے ہیں یہ تمام بیماریاں ان کے اندر آتی ہیں، وہ بھی دیوس بن جاتے ہیں، وہ بھی بے حیا بن جاتے ہیں، وہ بے شرم بن جاتے ہیں، حیا اور شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے، ان کی فطرتوں کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ آج یورپ کا جائزہ لیجئے، امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کا سروے کر لیجئے، جو لوگ سور خوری کے اندر مبتلا ہیں وہاں آج اپنی خواہشیں اس طرح پوری کرتے ہیں کہ وہاں تقریباً 70% وہ لڑکیاں کنواری ہیں جو اس حرام گوشت کے کھانے کی وجہ سے حاملہ بنتی ہیں۔ جب یہ حرام گوشت کھائیں گے تو حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور آج وہاں زناکاری عام ہے، اور وہاں 10 کے اندر 8 اور 9 بچے ایسے ہوتے ہیں جو حرامی پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی لڑکیوں سے زنا کرنا، بیٹے کا اپنی ماں سے زنا کرنا، اپنی بہنوں سے زنا کرنا، راستوں کے اوپر بدکاری بے حیائی کے اندر مبتلا ہونا، آج کوئی وہاں عیب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، جس کو اللہ نے ناپاک قرار دیا تھا، جس کو اللہ نے خلاف فطرت قرار دیا تھا، اس کو حلال قرار دے دیا گیا، اور آج سور خوری کے اندر مبتلا ہوئے۔ لہٰذا جو اللہ تعالی حلال قرار دیتا ہے بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں اور اس کے اندر انسانی فائدے ہیں، اور جن کو حرام قرار دیا ان کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ آج جس گوشت پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہ گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اگر یہی پابندی رہی تو اس کے نقصانات پوری انسانیت کو اٹھانے پڑیں گے۔ بہرحال حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، مفتی اعظم ہند، دارالعلوم کے بہت بڑے مفتی اور حاضر جواب۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کا ان کو ملکہ عطا فرمایا حاضر جوابی کے اندر، تمام کتابوں کے اوپر درسی ہو یا خارجی ایسا عبور رکھتے تھے کہ آخری عمر کے اندر بھی اگر کوئی پوچھتا تو فوراً برجستہ بتا دے فلاں کتاب فلاں صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک متشدد دشمن اسلام
ہمارے ہندوستان کے رہنے والوں میں سے آتا رہتا تھا اور سوالات کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آ کر کہا کہ حضرت مفتی صاحب کیا بات ہے کہ آپ کے یہاں بکری کا گوشت تو حلال ہے اور سور کا گوشت حرام ہے، جبکہ دونوں جانور ایک جیسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جواب بہت کڑوا ہے، سن لو گے کہ ہاں جواب ہو ہی نہیں سکتا اس کا کہ دونوں جانور ایک جیسے، ایک کا حلال اور ایک کا حرام۔ کہ کڑوا تو اتنا ہے کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو ناک کے بال بھی جل جائیں گے اور منہ سے لے کر حلق تک پورا کا پورا چھل جائے گا۔ کہنے لگا جواب ہو ہی نہیں سکتا، جواب دیجئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ بکری اور سور کے اندر حضرت ماشاءاللہ بارش اور مشرف سنت کے مطابق، اور پوچھنے والا جو تھا وہ کلین شیف تھا اور اپنے مذہب کا دھارمک گرو تھا۔ حضرت نے کہا دیکھو فرق سنو، بکرے کے داڑھی ہوتی ہے، اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا؟ بکرے کے داڑھی ہوتی ہے، سور کے داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا بکرے کے داڑھی ہوتی ہے، سور کے داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک فرق، بکرے کے سینگ ہوتے ہیں، بکری کے سینگ ہوتے ہیں، سور کے سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں اور سور کے بہت سارے تھن ہوتے ہیں۔ بکری کے تھن دونوں رانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور سور کے تھن سینے سے لے کر رانوں تک ہوتے ہیں۔ اس طرح فرق بتاتے رہے اور اشارہ ہر مرتبہ میں اسی کی طرف کرتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں، اور کہا میں فرق بتا رہا ہوں کہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام اور بکری کا گوشت کیوں حلال۔ آپ کے گھر کے اندر ماں ہے، کہاں ہے؟ بیوی ہے، کہاں ہے؟ بہن ہے، کہاں ہے؟ کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہ 2 بچے ہیں۔ پوچھا کس سے پیدا ہے؟ کہ کیا مطلب؟ کہ بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے گھر میں ماں بھی ہے، آپ کے گھر میں بہن بھی ہے، آپ کے گھر میں بیوی بھی ہے، تو سب کی سب عورتیں ہیں، ایک ہی طرح کی تو ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں سور میں اور بکری میں کوئی فرق نہیں، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں ان عورتوں میں کوئی فرق نہیں، عورت ذات ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہے، تو آپ کے بچے کس سے پیدا ہیں؟ تو بڑا سٹ پٹایا، کہا بچے کس سے پیدا ہوتے؟ میری بیوی سے پیدا ہیں۔ کہا بھائی پھر کیا وجہ ہے؟ آپ کے بچے آپ کی بیوی سے پیدا ہیں، آپ کی بہن سے کیوں نہیں؟ آپ کی ماں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ جواب دیا۔ اب تو کہا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں مولانا لوگ، آگے نہ ماں اور بہن پر، آگے نہ ماں اور بہن پر۔ کہا کہ بھائی میں آپ کی ماں اور بہن پر نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سور میں اور بکری میں کیا کیا فرق ہوتا ہے۔ سور اور بکری میں یہ فرق ہوتا ہے، ایک کو حلال قرار دیا اللہ نے اور ایک کو حرام قرار دیا۔ اور پھر فرمایا اچھا کہ آپ کی بہن کی شادی ہو گئی؟ کہ جی۔ ایسا ہے آپ کے بہنوئی میں وہ بھی مرد اور میں بھی مرد، کوئی فرق نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو بہنوئی کے لیے تو حلال سمجھتے ہیں اور میرے لیے حرام سمجھتے ہیں؟ آپ کے اپنی بیوی سے 2 بچے پیدا ہیں، تو آپ اپنی بیوی مجھ سے بھی 2-1 بچے حاصل کر لیجئے، کیونکہ مجھ میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح کے جب جوابات دیے تو بڑا سٹ پٹایا اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، تمام اس کے خلیے دماغ کے کھل گئے، اور پھر جاتے جاتے یہ کہا سنو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سنو تم نے اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال سمجھا، اپنی بہنوئی کے لیے اپنی بیوی کو حرام سمجھا ہے، جبکہ تمہاری کتاب ستیہ رت پرکاش کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی
سفر سے باہر چلا جائے کسی کام سے اور اس کی بیوی کو اولاد حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ پڑوسی سے اولاد کو حاصل کر سکتی ہے۔ تمہارے دھرم اور مذہب کے اندر یہ ہے، اس لیے اگر مجھ سے بھی اگر 2 بچے حاصل کر لیے جائیں تو کیا فرق ہے؟ کہا کہ دیکھو آگے نہیں بدتمیزی پر کہ بھائی سور کا جواب تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہا کہ بھائی اب جاتے جاتے مجھے سور بھی کہہ دیا۔ کہا میں تو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال تو سور دیکھو اللہ نے حرام قرار دیا، کتنی برائیاں، کتنی خرابیاں اور کتنے نقصانات اس کے اندر رکھے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو پیدا کیا، وہی مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کون سی چیزیں نفع بخش ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، اس لیے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا۔ انہی میں سے ایک سود ہے، جو سود کھاتا ہے میدان محشر میں اس کا حشر یہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور وہاں ایک آدمی اس نہر کے اندر کھڑا ہوا ہے، ایک باہر کھڑا ہوا ہے، جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، وہ پھر بیچ نہر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح نکلنے کی پھر کوشش کرتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر بیچ نہر کے اندر پہنچتا ہے، اسے یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے جس کو اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود خوری کے اندر مبتلا تھا، قیامت تک اسی طرح عذاب میں مبتلا کیا جاتا رہے گا۔ آپ جب شب معراج میں تشریف لے گئے اور 7 آسمانوں کے اوپر آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے وہاں ملائے اعلیٰ کو دیکھا، اور اسی معراج کے اندر آپ کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ انسان جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے برابر پھولے ہوئے ہیں اور اندر سانپ چل رہے ہیں اور دردناک اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہیں، اور باہر سے وہ سانپ پیٹ کے اندر جو بڑے بڑے کمروں کے برابر پھولے ہوئے ہیں تو نظر آ رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے جن کو اتنی خطرناک عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود خوری کے اندر مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا 60 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان 60 ہلاک کرنے والی چیزوں کے اندر ایک سود خوری ہے، سود کا لینا دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ یہ سود حرام ہے، اور سود کا ادنا درجہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا گناہ ہے۔ اندازہ لگائیں کیا کوئی مسلمان اس کی غیرت، اس کی حمیت یہ برداشت کرے گی کہ وہ اپنی ماں کی طرف غلط نظر سے بھی ہاتھ بڑھا سکے، بدنگاہی سے دیکھ سکے؟ اس سے پہلے وہ مرنا پسند کرے گا، اس سے پہلے وہ یہ پسند کرے گا کہ آسمان ٹوٹ جائے یا زمین پھٹ جائے یا میں لقمہ اجل بن جاؤں، میں جل کر خاکستر ہو جاؤں۔ اور خود تو خود کسی نے غیر نے اگر کسی باحیا مسلمان کی ماں کی طرف، بہن کی طرف، بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی تو اس کی آنکھوں کو نوچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے تو دل کے اندر جذبات منڈلاتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں، اس کی گردن کو اڑا دوں۔ جب یہ ایک باحیا مسلمان کے دل کے اندر جذبات ہے تو کیا کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں سے زنا کرے؟ لیکن سود کا ادنا درجہ اور سود کا 1 درہم کھانا الیاذ باللہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ بدترین گناہ۔ آج امت مسلمہ کے دلوں سے اس کی قباحت اور برائی کا احساس نکل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ سیاتی علی امتی زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام، کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا پرواہ نہیں کرے گا، مال حاصل کرے گا چاہے حلال طریقے سے حاصل کرے چاہے حرام طریقے سے حاصل کرے۔ آج چند روزہ زندگی کے لیے، آج چند روزہ عیش و آرام کے لیے اور آسائش کے لیے اس نے حلال
کو چھوڑ دیا، حرام کے پیچھے پڑ گیا، ایک موت کا تماچا لگے گا اور ایک تھپیڑا آئے گا جو اس کو قبر کی آغوش میں پہنچا دے گا، اور پھر اسے پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر میں نے سود خوری کی، حرام مال حاصل کیا اور آسائش سے حاصل کرتا رہا، وہ تو ایک لمحے کے برابر بھی راحت و آرام نہیں تھی، پھر ہمیشگی کے لیے عذاب ہے، تکلیف ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر حرام کا لقمہ دل پیٹ میں چلا گیا، اس کا دل اس کا بے چین ہو جانا چاہیے، اضطرابی کے عالم میں مبتلا ہو جائے، اور جب تک توبہ استغفار کر کے اور اس حرام کو اپنے پیٹ سے قے کر کے نہ نکال دے، اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کا دور خلافت ہے، اپنے ایک غلام کو کمائی پر لگا رکھا تھا، ایک مرتبہ وہ کچھ لے کر آیا کھانے کی چیز، حضرت ابوبکر نے کھا لی۔ غلام نے پوچھا کہ آقا تم نے نہیں پوچھا کہ یہ میں کہاں سے لایا تھا، کس طرح حاصل کی؟ تو فرمایا کہ بھائی کہاں سے لائے تھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ میں زمانے کفر اور شرک کے اندر کہانت کی باتیں بتایا کرتا تھا، اور میں کہانت کا فن نہیں جانتا تھا، میں غیب کا فن نہیں جانتا تھا، غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے زمانے کفر میں ایک شخص کو کہانت کی بات بتائی، اتفاق سے وہ پوری ہو گئی، پھر اس نے آج مجھے اس کی اجرت عطا کی ہے، یہ وہی اجرت ہے۔ یہ کہانت کا فن اور کاہنوں کے پاس آنا اور جانا اور کہانت پر اجرت لینا اور غیب دانی کے دعوے کرنا، یہ تمام کا تمام حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈالی اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ وہ کھایا ہوا تمام کھانا حلق سے اپنے باہر نہ نکال دیا۔ اس کے برخلاف جو حلال کھاتا ہے، کیسی نورانیت، کیسے برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مولانا اصغر حسین رحمت اللہ علیہ کے ماموں تھے، جن کو منع شاہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ گھاس کھود کر گزر بسر کرتے تھے۔ ہر زمانے میں ان کی گھاس کا ایک ہی ریٹ تھا، سردی ہو یا گرمی، بارش کا موسم ہو یا صاف موسم، جو ان کے گٹھر پر پہلی مرتبہ ہاتھ رکھ دیتا وہ اسی کی ہو جاتی اور ایک ہی ریٹ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ خرچ اپنے اوپر کرتے، ایک حصہ غریبوں پر صدقہ کرتے اور ایک حصہ اٹھا کر رکھ دیتے، اور سال پورا ہونے کے اوپر اکابر علماء دیوبند کی خواجہ عابد حسین رحمت اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان اکابر امت اور اساتین امت اور اولیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا تھا، اور آج جتنا فیض ان اکابر سے پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے، اتنا فیض کسی سلسلے سے نہیں پھیلا ہے۔ پورے عالم کے اندر کہیں بھی چلے جائیے، افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیے، ہمالیہ کی چوٹیوں پر چلے جائیے، کشمیر کے سبززاروں میں، فرانس کے میدانوں میں اور افغانستان کی بلندیوں پر، یا مشرق کے اندر جہاں سورج کی سب سے پہلے شعائیں پڑتی ہیں، یا بحر ظلمات کے کنارے پر جہاں بھی جائیے، انہی اکابر کا فیض یافتہ بالواسطہ کوئی نہ کوئی قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ منع شاہ رحمت اللہ علیہ بچا کر رکھتے، پورے سال جب مکمل ہو جاتا اور کچھ رقم جمع ہو جاتی، ان کی دعوت کر دیا کرتے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت بڑے بڑے عمرا اور مالدار آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ اہمیت نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے، لیکن گھاس کھودنے والے اس شخص کی دعوت کا آپ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، ہم جس دن ان کی دعوت کھا لیتے ہیں اتنی حلال اور پاکیزہ روزی ہے کہ 40 دن تک ہم اپنے دل کے اندر انوار و برکات محسوس کرتے ہیں۔ طاعت اور عبادتوں کی طرف خود بخود قدم اٹھتے ہیں۔ ایک شخص امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ چھوٹا سا تھا، اتنی طبیعت صاف تھی، مسجد کے دروازے پر روزانہ آتا اور جوتیوں سے پہچان لیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت اور جہنم کو منکشف کر دیتا تھا، اور وہ چپل اٹھا کر رکھتا، یہ جنتی کی ہیں، یہ جہنمی کی ہیں،
یہ جنتی کی ہیں، یہ جہنمی کی ہیں۔ اب جب نمازی باہر نکل کر دیکھتے تو سب کے چپل الگ الگ، گویا کہ ایک طبقہ جنتی اور ایک طبقہ جہنمی۔ میدان محشر میں بھی قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے کہ ایک طبقہ جہنم کی طرف ہٹایا جائے گا اور ایک جماعت جنت کی طرف لے جائی جائے گی۔ اللہ نے یہ حالت اس کے اوپر منکشف کر دی۔ ایک شخص نے دیکھا یہ تو بڑا رسوا کرتا ہے لوگوں کو کہ جہنمیوں کی جوتیاں الگ کر دیا کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اسے حرام لقمہ کھلا دیا، حرام۔ اب جب دوسرے دن مسجد کے دروازے پر آیا، اب جوتیوں کو جب دیکھتا ہے، اب وہ حالت ختم ہو گئی، اب منکشف نہیں ہوتا معاملہ۔ یہ ہے حرام روزی کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ظلمت قدا بنا دیتا ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، طاعت و عبادتوں میں دل نہیں لگتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک یورپ کا پروپیگنڈا اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بڑے زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے کہ عورت کے اوپر ظلم کیا اسلام نے، مسلمانوں نے۔ کبھی یہ کہ 4 دیواری کے اندر قید کر دیا اور کبھی 3 طلاقوں کے نام سے اس کے اوپر ظلم کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے اور دین اسلام نے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر آپ یونان کی اور روم کی اور فرانس کی اور جاہلیت کی اور ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو عورت وہ ایسی مظلوم تھی، جانور تھی، بے کس تھی، بے بس تھی، انسانوں کی طرح جینے کا حق نہیں تھا، جانوروں سے زیادہ بدترین زندگی گزار رہی تھی، مظلوم ترین تھی۔ جہاں اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا وہاں اس کو رہنا پڑتا تھا، میراث میں اس کا کوئی حق نہیں تھا، معمولی غلطیوں پر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، 2 گھوڑوں کی دموں سے باندھ کر اس گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا تھا، جسم کے اس کے پرخچے اڑ جایا کرتے تھے۔ اس کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماں یا باپ یا اپنی اولاد کی میراث میں اس کا حق دیا جائے۔ یہ تمام حقوق اس سے چھین لیے گئے تھے۔ عبادت کے اندر اس کا کوئی حق نہیں تھا، سماج اور معاشرے کے اندر اس کا کوئی حق نہیں تھا، ذلیل ترین وہ زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا یہ نجاست کا پھلندہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ بے جان روح اور بے روح ایک جانور ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ ہے تو روح والا لیکن جانور ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور مردوں کی طرح باعزت طور پر زندگی گزارنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر بھی اور باہر کی تاریخ پڑھیے، روم کی اور یونان کی، آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور عورت کو مقام اور عزت دی کہ اب عورت کو نکاح میں بھی اختیار ہے، لا تنکح المرأة الا باذنها، اب عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اگر کنواری ہوگی تو اجازت لی جائے گی، وَإِذْنُهَا سُمَاعَتُهَا، اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہوگا۔ اگر وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی تو صراحت کے ساتھ اجازت اس کی ضروری ہے۔ اب اس کو میراث میں اپنی اولاد کی میراث میں حق ملے گا، اب اس کو اپنے والد کی میراث میں سے حق ملے گا، اب اس کو اپنے شوہر کی میراث میں حق ملے گا۔ اب اگر وہ بیوی ہے تو باعزت طور پر ایک باعزت زندگی گزارے گی، اگر وہ ماں ہے تو مذہب اسلام نے یہ اس کو عزت دی کہ اس کے پیروں تلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہے۔ ایک ماسٹرنی نے یا ایک ٹیچر نے بچوں سے یہ کہا جنت کی مٹی لے کر آؤ، تمام بچے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن اس نے پوچھا کہ کون لایا ہے جنت کی مٹی، تمام بچے خاموش، کیونکہ کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا میں لے کر آیا ہوں۔ کہا بیٹے دکھاؤ جنت کی مٹی کہاں ہے؟ کہا یہ ہے جنت کی مٹی۔ کہا یہ تو دنیا کی مٹی ہے۔ کہا نہیں، میں نے سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے، قرآن اور حدیث کی حوالوں سے روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، جہاں میری ماں کے قدم پڑے وہاں کی مٹی نکال کر لایا۔ یہ جنت کی مٹی ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا عورت کو۔ اگر بیوی ہے تو باعزت طور پر زندگی گزارے گی، اگر بہن ہے تو باعزت طور پر وہ زندگی گزارے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
عورت کو یہ مقام دیا، مذہب اسلام نے یہ مقام دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا۔ اب 3 طلاق ظلم ہے، 3 طلاق ظلم ہے، یہ کہہ کر اتنا نعرہ بلند کیا گیا۔ یہ 3 طلاقیں قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا، الطلاق مرتان، اور اس سے پہلے بیان کر دیا گیا نکاح کو، اور احادیث شریفہ کے اندر اس کے فضائل بیان کیے گئے، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ نکاح یہ ایک دائمی رشتہ ہے، اس لیے یہ منعقد کیا جاتا ہے کہ یہ رشتہ برقرار رہے مرنے کے وقت تک، اور یہ نکاح ایسی عبادت ہے کہ نکاح جنتوں کے اندر بھی جائے گا، لہٰذا یہ اس ٹوٹنے کے کوئی نام نہیں لینا چاہیے، اس کے اندر اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نکاح اگرچہ سماجی معاہدہ بھی ہے اور ایک تجارت کی طرح لین دین بھی ہے، لیکن اس کے اندر عبادت کا اور سنت کا پہلو غالب رکھا گیا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنی بیوی کے ساتھ مشغول رہنا نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے، اور یہ اس لیے مشروع ہوا ہے کہ کہیں سے ٹوٹنے نہ پائے، یہ اٹوٹ بندر ہے۔ لیکن اگر کبھی بیوی سے نافرمانی ہو جائے اور ناچاقی اور اختلاف ہو جائے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو تم ان کو نصیحتیں کرو، اگر نصیحتوں سے باز نہ آئے تو کبھی رومال سے یا مسواک سے تھوڑا سا اظہار ناگواری کر دو، تاکہ وہ اپنی مزاج سے باز آ جائے اور تمہاری اطاعت فرما برداری کرنے لگے۔ تنبیہ سے بھی باز نہیں آتی ہے، بستر الگ کر دو، اگر وہ باحیا اور یہ شریف ہوگی تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اب ایک مرد کے خاندان میں سے ایک عورت کے گھر والوں میں سے حکم اور فیصل مقرر کیے جائے اور باہمی مصالحت کرائی جائے، اب بھی اگر مصالحت نہیں ہوتی ہے تو آخری درجہ یہ رکھا ہے کہ پھر طلاق کی نوبت آئے گی۔ اور پھر بھی فرما دیا گیا ابغض المباحات ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، مباح چیزوں میں، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت اگر چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ یہ طلاق دینے سے دونوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اولاد تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، ان کی تربیت اور پرورش کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نقصانات بتائے گئے ہیں، احادیث شریفہ کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اگر اب بھی اتفاق نہیں ہوتا، اتحاد پیدا نہیں ہوتا، تو اب سمجھ لیجئے بسا اوقات اگر ان کو رکھا جائے گا تو اس سے زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے۔ اب شریعت نے ان کے لیے راہ نکالی ہے کہ آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور حسن انداز سے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے، اور وہ درجہ بدرجہ 1 طلاق اور 2 طلاق۔ اول اچھا طریقہ 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، عدت گزر جائے یہاں تک کہ بائنہ ہو جائے گی، پچھتاوا ہو تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یا 2 طلاقیں دے دے، ایک توہر میں ایک، دوسرے توہر میں پاکی کے زمانے میں دوسری۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب بھی اگر چاہے تو رجعت کر سکتا ہے، پچھتاوا ہو، نہیں تو اسی طرح چھوڑ دے، تیسری طلاق نہ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ جب پچھتاوا ہو تو پھر دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا بستر بننے کی ضرورت اس کو پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی۔ 3 طلاقیں اللہ کے رسول نے جاری فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرما دیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر 3 طلاقیں دے دی تو اب بائنہ ہو گئی، اب اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور آپ کی موجودگی میں اپنی بیوی کے بارے میں کہا لعان کے بعد، کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها، اگر میں نے اس کو اپنے نکاح میں اب بھی رکھا، اس کا مطلب میں نے اس کے اوپر بہتان باندھا، میں نے اس پر جھوٹ بولا، میں اس کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود، لہٰذا 3 طلاقیں میرے آقا نے واقع کر دی، نافذ اور جاری فرما دی۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، اب دوسرے سے نکاح کر لیا ہے، کیا پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، حلال ہو جائے گی؟ کہا نہیں، جب تک کہ
لیے اس سے ہم بستر نہ ہو جائے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ 3 طلاقیں دی تھی اور 3 طلاقوں کو نافذ کیا گیا۔ نسائی کے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا آپ کھڑے ہو گئے غصے اور غضب کے عالم میں اور غضبناک ہے اور فرما رہے ہیں ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول نے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اور دور خلافت کے اندر تابعین تبع تابعین تمام کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 3 طلاق سمجھا جاتا تھا۔ 600 سال کا زمانہ گزر گیا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، کسی نے اختلاف نہیں کیا اور کوئی بھی اس سے سر منہ انحراف کرنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ 7ویں صدی کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے کہ انہوں نے صرف اختلاف کیا، لیکن اس زمانے کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے خلاف کتابیں تصنیف کی ہیں، ورنہ 600 سال تک کسی نے بھی اس بات سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہی طلاقیں ہوں گی، ایک طلاق نہیں مانی جائے گی، 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کو جاری فرمایا۔ لہٰذا یہ قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ طلاق دینا ظلم نہیں ہے، یہ تو میں نے بتایا مجبوری کے حالات کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ اس کی قباحت اور شناعت بیان کر دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ رشتہ ازدواج یہ اٹوٹ رشتہ ہے اور یہ ایسا بندھن ہے کبھی ٹوٹنے نہیں پائے۔ لے بلا وجہ اپنی بیویوں کو طلاق مت دینا، ورنہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز یہ طلاق ہے جو حلال اور مباح چیزوں کے اندر قابل نفرت ہے۔ تیسری چیز مختصر طور پر اور عرض کر دوں، ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو 4 دیواری کے اندر قید کر دیا گیا، پردے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے نام پر عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پردے کے بارے میں کتنی آیات اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہیں اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تمام کا مطلب یہ ہے کہ پردے سے رہو، بغیر پردے کے باہر مت آؤ، بغیر ضرورت کے مت نکلو، اگر ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ یہ زمانے جاہلیت کا طور و طریق ہے، بناؤ سنگار کر کے نکلنا، بے محابہ نکلنا، اپنے سینوں پر روپٹے نہ ڈالنا اور چست اور تنگ لباس پہننا، باریک لباس پہننا، مہین لباس پہننا کہ اس کی رنگت نظر آئے، جسم کے نشیب و فراز نظر آئے، بال اس کے فضا میں لہراتے ہوئے ہوں، جوڑے بندھے ہوئے ہوں۔ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا یجدن ریحها وانہا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، کہ ایسی عورتیں جنت کا خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو ننگا لباس پہنتی ہیں، جو بے محابہ ٹہلتی ہیں اور گھومتی ہیں، اپنے بالوں کو کھلا ہوا رکھتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے آج پردے کو ہماری مائیں اور بہنیں اختیار کر لیں، کوئی ہمیں تانے دے دقیہ نیوسیت کے یا رجعت پسندی کے یا قدامت پسندی کے، کوئی ہمارے اوپر بھپتیاں کسے، کوئی الزام لگائے، لیکن یاد رکھو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو اللہ کے رسول فیصلہ فرما دے وہ سر آنکھوں پر ہے، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی حرج محسوس نہ کریں تو سمجھو یہ کامل مسلمان سچی پکی عورت ہے۔ حضرت ام خلاد کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اس حالت کے اندر بھی
برقع پہن کر اور سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپا کر دربار رسالت میں آئیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے خاتون، تیرا بیٹا میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور رسالت کے اندر بھی تو نے پردے کو نہیں چھوڑا۔ غور کرنے کا مقام ہے، آج اگر کہیں ماتم ہو جائے، کسی کے گھر میں موت واقع ہو جائے، عورتیں آپے سے باہر ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، سینوں کو کوٹا جا رہا ہے، کپڑوں کو نوچا جا رہا ہے، بالوں کو بکھیرا جا رہا ہے، واویلا ہے، نوحہ خانی ہے، لیکن اس معزز خاتون کو دیکھو۔ جب اس سے پوچھا ایک صحابی نے کہ تم نے اس حالت کے اندر بھی ہوش و حواس میں ہو اور پردے کو نہیں چھوڑا، کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، میری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا۔ یہ حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں اور جانوروں میں اللہ نے یہی تو فرق رکھا ہے کہ جانور یہ بے حیا ہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جس طرح زندگی گزاریں، اپنی خواہشوں کو پورا کریں، لیکن اللہ نے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حیا عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے حیا والا لباس عطا فرمایا ہے۔ جنت کے اندر بھی وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب درخت کے کھانے کی وجہ سے لباس جنت کا اتر گیا تو حضرت آدم اور حوا دونوں پتوں سے اپنے ستر کو چھپا رہے تھے۔ یہ حیا ہے، اتنے حیا کا خیال رکھا ہے کہ لڑکیوں کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور تمہارے بیٹے یہ دنیاوی زیب و زینت ہے، لڑکیوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ لڑکیاں پردے میں رہنے کی چیز ہیں۔ ان المرأۃ عورہ، یہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ بے پردہ نکلتی ہے، شیطان اس کی تانک جھانک میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان، جب یہ بے پردہ چلتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ 50-60 سال کا بڈھا ہو اور ایک نوجوان عورت بے پردہ جا رہی ہو، یا 15-16 سال کی بچی جا رہی ہو جو اس کی اپنی بیٹی کے سامان اور اس کے درجے میں ہے، اس وقت تک اس کے آگے پیچھے نگاہیں جمائے رکھتا ہے جب تک کہ اس کی نگاہوں سے وہ بچی اور بیٹی اوجھل نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ شیطان آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے۔ دیکھو اتنا اللہ نے خیال رکھا ہے، جب یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے بہکایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا، صرف یہ کہا اس عورت نے بہکایا جو ان کے گھر میں تھی، یہ عورت کا نام نہیں لیا ہے۔ اسی لیے عورت کو کہیں اگر تعارف کی ضرورت پیش آئے تو کنیت سے اپنی بیوی کا تعارف کرائے، کنیت سے، اپنی بیوی کے نام تک نہ بتائے۔ یہاں تک شریعت نے خیال رکھنے کو کہا ہے۔ آج ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے امن و امان کے زمانے میں بھی پردے کا احترام اور پردے کا التزام نہیں، جبکہ جرمن، اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جرمن کے اندر جہاں پردے پر پابندی، حجاب پر پابندی ہے، ایک عورت جو مصر کی یا ترکی کی رہنے والی تھی جس کا نام تھا مروہ شربینی، یعنی آج ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا التزام نہیں، اور ان ملکوں کے اندر جہاں پردے پر پابندی ہے، پردے اور اسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ تو مروہ شربینی اپنے شوہر جس کا نام تھا مصطفیٰ، اس کے شوہر کا نام تھا علوی عکاظ، اور ایک معصوم چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تھا مصطفیٰ، تینوں کے تینوں باپ ایک پارک کے اندر گھومنے کے لیے گئے اور عورت بالکل باپردہ ہے۔ ایک انگریز جس کا نام XLW تھا، اس نے پارک کے اندر برقع پوش خاتون کو دیکھ کر اس کے اوپر تانے کسے، بھپتیاں کسی۔ اس عورت نے جب جواب دیا تو مذہب اسلام کو برا کہا، اللہ کی شان میں گستاخی کی، میرے آقا کی اس نے توہین کی۔ کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے جرمن کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، عدالت نے XLW کو طلب کیا اور پورے مقدمے کی سماعت کر کے XLW کو مجرم قرار دیا اور اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا کہ تم اس کو
اتنے 2800 یورو کرنسی کے اعتبار سے اس کو جرمانے میں ادا کرو گے۔ لیکن وہ عدالت سے نکلنے کے بعد دوسری عدالت کے اندر اپیل کرتا ہے اور وہاں مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ اس عدالت نے اس ایکسل ڈبلو کے مقدمہ دائر کرنے کی وجہ سے اب مروہ شربینی کو طلب کر لیا۔ یہ بیچاری عورت پردے کے ساتھ نقاب پوش برقعے کے اندر اس عدالت میں گئی، بیٹا بھی ساتھ میں ہے معصوم ننھا منا، اور اس کا شوہر بھی ساتھ میں ہے۔ بیٹا اور شوہر دونوں کے دونوں ایک طرف عدالت کے ایک کٹہرے میں یہ کھڑی ہے، دوسرے کٹہرے میں وہ ایکسل ڈبلو منحوس اور لعین کھڑا ہے۔ جج نے جب پوچھا کہ تم نے اس کو اس پارک کے اندر کیوں برا بھلا کہا، اس کے دین کی توہین کیوں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں تم نے گستاخی اور بے ادبی کیوں کی، وہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس ہتھیار کو چھپا کر لے کر گیا ہے۔ وہ ایک خنجر چھپا کر لے کر گیا اور اس نے یہ کہا جج سے، اگر میرا بس چلے تو ایسی با پردہ عورتوں کو وہ عبرتناک سزا دوں کہ دنیا ان کی سزا کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اور کوئی بھی مسلمان عورت پھر پردہ نہ کرے اور پردے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ کٹہرے سے باہر آیا اور اس خنجر سے پے در پہ اس عورت کے اوپر وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، اور اس کا کھڑا ہوا شوہر دہائی دیتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ میری بیوی کو بچا لو، میری بیوی کو بچا لو، لیکن کوئی بھی بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ پولیس کھڑی ہوئی ہے جرمن کی، لیکن وہ بھی تماشا بھی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کو کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے تو یہ بیچارہ علوی عکاظ آگے بڑھتا ہے۔ پولیس نے جب دیکھا ہے تو اس کی ٹانگوں میں 2 گولیاں ماری، وہ زخمی ہو کر بھری عدالت کے اندر گر پڑا، اور وہ لعین بدبخت اس کی بیوی کے اوپر خنجر سے وار کرتا رہا۔ اس کے نقاب کو اس نے نوچ ڈالا، اور بیچارہ معصوم مصطفیٰ، اس کا چھوٹا سا بچہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آنسو بہاتا رہا اور بے چارگی کی تصویر بنا رہا۔ اس کا بے شوہر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کے اوپر وار کر رہا ہے، یہاں تک کہ بھری عدالت کے اندر اس مروہ شربینی نے اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جہاں پردے پر پابندیاں ہیں، وہاں آج اسلام کی بیٹیاں اسلام کے نام پر اور پردے کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر رہی ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ اور آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں امان عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دی ہے، اور پھر بھی آج بے پردہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔